بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اپنے تہذیبی جمود اور زوال کے پیریڈ کی اسٹڈی میں دعوت اسلام میں کیا کیا، یہ 1258 to 1947 کا پیریڈ ہے، اور پچھلے دونوں لیکچرز میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے دعوت کا کام مسلمانوں نے منگولوں میں کیا اور منگولوں کی میجورٹی مان لائی۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جنوبی ایشیا، اس میں اسلام کی دعوت کیسے پھیلی، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ پیسیفک اور انڈین اوشن کے اندر جزیروں میں، جس میں سری لنکا، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، فلپین، ان میں کیسے اسلام کی دعوت پھیلی ہے، یہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہمارا ٹاپک افریقہ سے ہم شروع کرتے ہیں بات کو کہ وہاں پہ اسلام کی دعوت کیسے پھیلی۔ اس کے لیے ہم حبشہ سے شروع کرتے ہیں۔ حبشہ کیا تھا، یہ دیکھیے آپ کے سامنے میپ میں آ رہا ہے کہ جو عرب کے ساتھ مل رہا ہے، جو آج کل یمن اور سعودی عرب کے ساتھ میں بس بیچ میں سمندر ہے جو ریڈ سی ہے، بس باقی یہی ہے سامنے۔ جو حبشہ تھا اس زمانے میں، اس میں آج کل کا ایتھوپیا، ایریٹریا، صومالیہ اور جنوبی سوڈان، ان سارا ایریا اس زمانے میں حبشہ کی حکومت تھی، اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچ چکی ہوئی تھی، اور اس کی میجورٹی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی برناباس رضی اللہ عنہ کے پیروکار تھے۔ اچھا، آپ نے کرسچینٹی کی ہسٹری میں تو آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ ان کے ہاں یہ سپلٹ ہو چکا ہوا تھا کہ ایک تو برناباس رضی اللہ عنہ کے طریقے پہ جو چل رہے تھے، تو یہ سیم وہی تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں سیم اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں۔ اور دوسرے سینٹ پال ایک الگ بعد میں اسکالر بنے تھے، تو انہوں نے ایک یہ ڈیولپ کیا تھا، اور رومن امپائر میں اور یورپ میں ان کی دعوت زیادہ پھیلی تھی، تو ایک فرقہ وہ تھا۔ تو برناباس کے لوگ کم تھے، سینٹ پال کی میجورٹی تھی، اور آج بھی کرسچنز کی میجورٹی سینٹ پال کی۔ اب ہوا یہ تھا کہ یہ جو قرآن مجید میں جن کرسچنز کا ایک تعریف کی گئی ہے، تو یہ اصل میں یہی برناباس رضی اللہ عنہ کے پیروکار تھے، ان کا ذکر ہوا۔ اب اس کا پریکٹیکلی معاملہ ہوا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ بہت تکلیفات آئی تھیں 613-14 کے زمانے میں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی مشورہ دیا کہ بھی آپ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے آپ چلے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور آپ یہ حبشہ چلے جائیں۔ تو بہت سے صحابہ چلے گئے تھے، اور اس پوری کمیونٹی کے ہیڈ جعفر طیار رضی اللہ عنہ تھے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے جب وہ بادشاہ جو نجاشی اصل میں اس کی حبشہ زبان میں نجاشی یہ ٹائٹل تھا بادشاہ کا، ان کا نام تھا اسحمہ۔ تو اسحمہ کے سامنے جب یہ کہا کہ ہاں جی آپ اپنا یہ میسج بتائیں، تو جعفر رضی اللہ عنہ نے ایک تو یہ اپنی سچویشن بتائی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سورہ مریم قرآن مجید کی پڑھ کے سنا دی، تو یہ اسحمہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے۔ اور پھر تو یہ رزلٹ ہوا تھا کہ بادشاہ نے یہ ان کو پور دی کہ آپ آرام سے، سکون سے، امن کے ساتھ آپ یہاں رہے ہمارے ایریا۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابیہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر یہیں پہ فوت ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے طور پہ انہیں میسج پہنچایا کہ بھی اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ شادی کر لیں مجھ سے۔ تب وہ سیدہ مان گئی تھی، اور ان کے والد ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، تو انہوں نے بھی کہا بھی ٹھیک ہے جی آپ کریں شادی، بالکل۔ تو اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ
ایک پورا ایک قافلہ بھیجا تاکہ ان کو لے کے آئے، تو تب یہ اسحمہ رضی اللہ عنہ بادشاہ نے یہ نکاح انہوں نے کروایا تھا وہاں پہ باقاعدہ قانونی اپنے طریقے سے کہ جناب اب وہ اس کے بعد پھر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ وہاں سے پھر جا کے مدینہ منورہ چلی گئی تھی۔ اچھا، اب مسلم کمیونٹی نے حبشہ میں یہ دعوت دی اور اکثریت میں قبول اسلام ہو گیا۔ اچھا، وہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ وہ برناباس رضی اللہ عنہ کے پیروکار ہیں، اور ابھی بھی آپ اگر برناباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کی کتاب ہے، اسی کو وہ انجیل کہتے ہیں، برناباس کی انجیل آپ پڑھ لیجئے تو اس میں پوری تفصیل سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل بیان کی ہے کہ آخری نبی جو ہے وہ یہ آئے تھے، تو اس لیے ان کی میجورٹی ایمان لے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں نے پھر بہرحال بزنس بھی کیا، اور ساتھ ساتھ افریقی سینگ جو ہے، جس کو جو صومالیہ میں یہ بالکل این کونے پہ ہے افریقہ کے، تو یہاں پہ تک ان کی دعوت پھیلنے لگی، اور وہیں سے پھر یہی بزنس بھی چلنے لگا، اور اس کے ساتھ وہیں جا کے سیٹل بھی ہونا، رہنا، سال 2 سال رہنا، وہاں پہ پوری ایجوکیشن بھی کرنا، یعنی وہ اکیلے بزنس والے نہیں، ان کے اسکالر بھی ساتھ چلتے تھے اور یہ کر رہے ہوتے تھے، اور پھر ڈاکٹرز بھی ساتھ ان کے جا رہے ہیں اور وہ جا کے ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں، یہ چلتا تھا۔ تو دیکھیے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کینیا، تنزانیہ، ملاوی، مڈغاسکر جو کہ جزیرہ ہے مڈغاسکر، یہ دیکھیے میپ میں آپ کو نظر آئے گا، یہ پورے انڈین اوشن کے اندر یہ مڈغاسکر بہت بڑا جزیرہ، وہاں پہ موزمبیک اور اسی طرح کچھ اور ایریاز میں آہستہ 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 مسلمان اقلیت بننے لگی، کہ جو جو ایمان لانے لگے تو ہونے لگے۔ اچھا، کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پہ پھر کچھ عرصے بعد پھر میجورٹی وہ ان میں قبول اسلام آیا، ورنہ آپ کو اقلیت میں تو ہر طرف آپ کو نظر آئیں گے۔ اب ابن بطوطہ صاحب کی ہم بات سنتے ہیں، انہوں نے اس زمانے میں سفر کیا، یہ 1329 میں کیا افریقہ میں، تو اس سے آپ امیجن کریں پچھلے لیکچر میں 1345 میں وہ انڈونیشیا پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد مزید 2-4 سال میں وہ چائنا بھی چلے گئے تھے، بلکہ ان کے سفر نامے میں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اراؤنڈ انہوں نے کوئی 25-30 سال تک کا سفر انہوں نے کیا۔ اس لیے ابن بطوطہ کے سفر نامے پہ یورپینز نے ان پہ باقاعدہ فلمز بھی بنائی۔ تو اب یہ ابن بطوطہ بیان کرتے ہیں کہ ممباسا جو کہ کینیا کے لوگ شافعی مسلک کے ہوتے ہیں اور نہایت دیندار، یہ لوگ صاحب عفت اور اصلاح یافتہ ہوتے ہیں، ان کی مسجدیں نہایت مستحکم انداز میں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔ اب ہم شہر قلوہ پہنچے، یہ ایک بڑا ساحلی شہر ہے اور یہاں کے باشندے سیاہ فام ہیں، یہ اچھے شہروں میں سے یہ تمام لوگ اہل جہاد ہیں، کیونکہ یہ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو سیاہ فام غیر مسلموں کے ساتھ ملا ہوا، ان پر دینداری اور اصلاح غالب ہے، اور یہ شافعی مسلک کے ہیں۔ یہاں کے سلطان کا نام ابو المظفر حسن ہے، اور ان کی کنیت ابو المواہب تھی، کیونکہ یہ بہت سخی تھے۔ جب یہ سیاہ فاموں کے ساتھ جنگ کر کے انہیں شکست دیتے اور مال غنیمت حاصل کرتے تو اس کا خمس یعنی 20% نکال کر اسے ان مصارف میں خرچ کرتے جو قرآن مجید میں بیان ہوئے۔ تو قرآن مجید میں تو یہ دیا گیا تھا نا، خمس جو ہے 20% تو حکومت کا فنڈ ہوگا، تو وہ حکومت میں رکھتے لیکن 80% پھر وہ عوام کی خدمت کرتے۔ اس کے بعد پھر یہ ذو القربہ کا حصہ خزانے سے الگ رکھتے، اور جب شریف یعنی سید آتے تو انہیں بھی دے دیتے تھے۔
یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا اس میں معاملہ کہ یہ جو 20% کا فنڈ جو حکومت کا ہے تو اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو اسی میں سے کچھ حصہ ملتا ہوتا تھا. تو سیم اب یہ مظفر صاحب نے اس کو اس زمانے میں بھی کیا کہ ابھی اب جو بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے جو آ رہے ہیں تو ان کو بھی یہ کچھ دیتے تھے فنڈ. یہ ذوالقربہ کا حصہ خزانے سے الگ رکھتے اور رکھتے تھے. پھر یہ شریف عراق اور حجاز سے آیا کرتے تھے. میں ان کے پاس حجاز کے سیدوں کی ایک جماعت دیکھی. یہ سلطان بہت عجز و انکسار والے تھے. فقیروں کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے. دیندار لوگوں کی بہت تعظیم کرتے تھے. ایک دن میں جمعہ کے دن کے پاس حاضر ہوا تو یہ نماز کے بعد نکل کر واپس گھر جا رہے تھے تو ان کے سامنے ایک غریب آدمی آ گیا اور انہیں ابو المواہب کہہ کر مخاطب کیا. تو یہ ان کی کنیت تھی نا بادشاہ کی. تو انہوں نے جواب دیا کہ اے غریب بھائی میں حاضر ہوں, آپ اپنا مقصد بیان کریں. تو انہوں نے کہا کہ جی جو کپڑے آپ کے جسم میں ہے نا مجھے یہ چاہیے. بادشاہ نے کہا اچھا میں آپ کو دے دیتا ہوں. فقیر نے کہا ابھی چاہیے. بادشاہ نے کہا اچھا بھیا بھی دے دیتا ہوں. پھر وہ اسی وقت مسجد میں خطیب کے ہجرے میں چلے گئے, وہاں کپڑے چینج کیا اور اس غریب کو دے دیے انہوں نے. تو اسے امیجن کریں کہ اب یہ کینیا کے اندر یہ بن گیا تھا. یہ دیکھیے ایک مسجد کی پکچر آپ کو, ایک پرانی مسجد بنی ہوئی ہے, شاید اس زمانے کی ہو یا اس کے بعد بنی ہو. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بھی اس حد تک اسلام کی دعوت اور کلچر ایسا آیا ہوا تھا. اور جہاد وہاں پہ وہی چلتا تھا کہ یہ افریقہ میں وہی ہر قبیلے کی الگ الگ ہوتی تھی اور وہ قبیلوں کی جنگیں چلتی ہوتی تھیں. تو یہ اس میں اس کی سیکیورٹی کرتے تھے لیکن عوام کی خدمت یہ کرتے تھے. ابھی کینیا کی ایگزامپل سامنے آئی ہوئی. اس طرح اور بھی لگتا ہے کہ اچھے لوگ ہوں گے. اس کے بعد کولونیل پیریڈ شروع ہوا جو 1492 سے شروع ہوا سلسلہ, جو واسکو ڈے گاما نے جب یہ دریافت کیا تھا افریقہ کے تینوں طرف سے راستہ. یہ میپ آپ کو یاد ہوگا کہ یورپ سے وہ پرتگال سے چلے تھے اور یہاں سے پورا سفر کر کے انڈین اوشن میں چلے گئے. تو تب اس زمانے میں تب جا کے انہوں نے انڈیا تک کا سفر کیا تھا. تو تب یہی ہوا کہ یورپینز کو راستہ ملا. اور پھر سب سے پہلے پرتگال بہت متعصب لوگ تھے, انہوں نے اسپین کے مسلمانوں کو قتل بھی کیا اور یا پھر ان کو یہاں سے نکال بھی دیا تھا. تو اب انہوں نے 1505 سے 1508 تک ان 3 سال میں کینیا, تنزانیہ, صومالیہ سمیت ایتھوپیا اور ایریٹیریا اس پورے ایریا کو پرتگال نے فتح کی تھی. اور انہوں نے بڑا تعصب کیا تھا. 300 مساجد کی تباہی کی, آبادی کا قتل کیا اور جو بھی افریقی جو بچے ان کو غلام بنا کے امریکہ میں لے گئے تھے. تو آج امریکہ میں آپ کو افریقی جو ملتے ہیں تو یہ اصل میں انہی کی نسل ہے کہ جو افریقہ سے غلام بنا کر ان کو لے آئے تھے. اچھا آپ کو بلکہ یہ بھی یاد ہوگا کہ پرتگالیوں نے سندھ پہ ایک بڑا حملہ کیا تھا اور ٹھٹھا شہر جو اس زمانے میں سندھ کا دارالحکومت تھا اس کی پوری تباہی کی تھی. اور ٹھٹھا میں آپ ابھی اگر جائیے تو آپ کو مین وہ مغلوں نے ایک مسجد بنائی تھی جس کو وہ ابھی بھی موجود ہے وہاں. اور وہاں پہ سب سے بڑا قبرستان بھی وہاں موجود ہے کہ پرتگالوں نے جب یہ حملہ کیا تھا تو ٹھٹھا شہر کی میجورٹی کو وہاں پہ قتل کیا تھا تو ان کی آبادی تھی. افریقی حضرات نے بیچاروں نے کوشش کی, ناکام بغاوتیں کرتے رہے, ناکام رہی اس لیے کہ یورپ کی ٹیکنالوجی وہ زیادہ مضبوط تھی اور افریقی بیچاروں کے پاس وہی اپنی ان کی پرانی طرح کی تلواریں ہی تھیں تو اس لیے وہ جیت نہیں سکے. لیکن اس کے بعد پھر یورپینز کے اور قومیں وہ آئیں جیسے
ہالینڈ کے ڈچ انہوں نے آئے، انہوں نے پرتگالیوں کو ہٹایا وہاں سے. پھر اس کے بعد سری لنکا، ملیشیا، انڈونیشیا میں ہالینڈ کی جو ہے نا وہ حکومت ہوئی ہے. تو انہوں نے ملیشیا، انڈونیشیا کے بہت سارے مسلمانوں کو لے کے ان کو کہا کہ تم آ کے ادھر کینیا میں آ جاؤ. تو اس طرح افریقہ میں آئے. تو تب یہ پیریڈ ہے 1600 to 1652 کا. تو بہت سارے سری لنکن، ملیشین، انڈونیشین اس کینیا کے اندر آ کے سیٹل ہوئے اور انہوں نے پھر اسلام کی دعوت مزید پھیلائی. اور اس سے پہلے تو ابن بطوطہ کے سفر نامے میں آپ دیکھ ہی چکے کہ پہلے ہی ہو چکا ہوتا، لیکن اب وہ مزید اگلے افریقہ کے اندر دعوت ایسے پھیلی. جیسے یہ مشہور اگزامپل ہے، ایک سید عبد الرحمان صاحب، یہ انڈونیشیا کے تھے. تو ان کو زنجیروں میں جکڑ کر، یعنی جنگ ہوئی تھی وہاں پہ، لیکن ہالینڈ والے ان کو لے کر کیپ ٹاؤن میں لا کے قیدی ان کو بنایا تھا 1652 میں. اب یہ کیپ ٹاؤن کہاں پہ؟ ساؤتھ افریقہ میں ہے. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ آزاد ہوئے تو یہ عبد الرحمان اسکالر تھے، انہوں نے پھر ساؤتھ افریقہ میں بڑی دعوت پھیلائی. ٹھیک، یہ ایک ایگزامپل ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ڈچ کی اپنی حیثیت نہیں رہی، پھر انگریزوں اور فرانس کی حکومت آئی ہے. تو پھر یہ پورے انڈین اوشن میں یہ 1700 کے زمانے کا ہے. اچھا، انگریزوں نے بھی اور فرانس نے بھی مسلمانوں کو بھی اور دیگر اور مذہب کے لوگ تھے سب کو بڑی آزادی دی ہوئی تھی. تو پھر تو یہ ہوا کہ ہر جزیرے میں انڈینز نے آ کے، اسی طرح انڈونیشیا کے بھی بہت سے مسلمانوں نے آ کے بزنس کیا اور پھر بہت کچھ دعوت پھیلائی ہے. 1880 to 1930 کے زمانے میں بہت دعوت پھیلائی. اور پھر جنوبی افریقہ میں بھی کرسچینٹی کی دعوت بھی پھیلی ہے. اچھا، وہ صرف وہیں ساؤتھ افریقہ میں نہیں بلکہ کرسچنز نے پھر افریقہ کا بڑے ایریا میں جہاں جہاں بھی ان کے لیے بس میں ہوا، کیونکہ ان کا ایک باقاعدہ مشنز کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا. تو وہاں سے وہ لوگ بھی آئے، کرسچینٹی کی دعوت بھی آئی، اسی طرح مسلمانوں کی بھی دعوت آئی، تو وہ پھیلی ہے. یہ ساؤتھ افریقہ کی ایک ایگزامپل آپ کو ملے گی کہ جیسے یہ گاندھی جی صاحب نے انہوں نے اپنی زندگی کی پوری ڈیٹیل انہوں نے اپنی بک میں لکھی ہوئی، انگلش میں وہ اویلیبل ہے. تب ان کو پڑھ لیں تو انہوں نے ایک پوری سچویشن بتائی ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں اسلام جو ہے وہ کیسے پھیلا، انہوں نے اس میں بیان کیا. تب وہ گئے تھے تو وہ میرا خیال ہے 1920 کے آس پاس وہ گزرے وہاں سے. تو اس سے ایک ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے یعنی وہی بزنس کے ذریعے ہی دعوت پھیلی ہے اور اس کے ساتھ پھر تصوف کے ذریعے بھی آئی. اب دیکھیے کہ افریقہ کا رزلٹ پھر یہ ہے، یہ جو آپ کو جو گرین کلر کے جو آ رہی ہیں تو یہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے. جو یلو کلر کے ہیں تو وہ کرسچنز کی میجورٹی ہے، لیکن اقلیت ابھی بھی وہ مسلمانوں کی ہے. اور یہ جو ریڈ کلر کے ہیں تو یہ وہ افریقی ہیں کہ جو نہ کرسچنز ہیں اور نہ مسلمان ہیں، بلکہ اپنے پرانا جو ان کا جو بھی مذہب تھا تو اس کے ہیں.